السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 48۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 48، تحریر عریشہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور آپ یہ سب کچھ کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ جائیں گے شاپنگ کے لیے۔ وہ اسے بہت ساری شاپنگ کے بیگز پکڑا کر دکھانے لگا، جس پر اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ ارادہ تو میرا تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کا تھا جان، لیکن نہیں لے کر جا سکا۔ اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اندھیرا ہو گیا تھا تو واپس آتے آتے اور بھی زیادہ وقت لگ جاتا۔ باہر سردی بڑھتی جا رہی ہے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے آئس کریم اور چاکلیٹ پسند ہے۔ وہ اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، یا پھر اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکل، تم نے مجھے بتایا تھا، اور آئس کریم کا ڈبہ میں ابھی فریج میں رکھ کر آیا ہوں۔ تمہاری چاکلیٹ اس کے اندر ہے۔ وہ خود ہی بیگ کھولتے ہوئے چاکلیٹ کا ڈبہ نکال کر اسے دینے لگا، اور پھر لمحے میں اس کے چہرے پر چھائی اداسی خوشی میں بدل چکی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ یہ شام کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ آج سے پہلے اس نے کسی کی اتنی پرواہ کی ہو، یا کسی کی کوئی ایسی بات یاد رکھی ہو، لیکن ہر کسی اور اس کی حرم میں فرق بھی تو بہت تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں سر۔ چاکلیٹ اور آئس کریم کے لیے تھینک یو، وہ پیکٹ کھولتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ یار، تم مجھے سر کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سر کو تو سر ہی کہتے ہیں نا، اب سر نہ بولوں تو پھر کیا بولوں؟ وہ کچھ کنفیوز ہوئی۔ شوہر کو کیا بولتے ہیں؟ یہ شام نے دلچسپی سے پوچھا۔ شوہر کو تو نام سے بھی نہیں بلاتے، ان کو تو یہ جی وہ جی کہہ کر پکارتے ہیں، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر یہ شام کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مطلب میں آپ کو اے جی او جی کہہ کر بلاؤں؟ اسے ہنستے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ چھوڑو اس موضوع کو، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ آج میں مٹر لے کر آیا ہوں، وہ موضوع ختم کرتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ ہی کچن کی طرف جانے لگا۔ میں تو آئس کریم کھاؤں گی، چاکلیٹ کھاؤں گی، آپ اپنے لیے کچھ بھی بنا لیں۔ آپ کو کھانا بنانا کس نے سکھایا؟ آپ کی اماں نے۔ مجھے بھی اماں کہتی تھی کھانا بنانا سیکھو، لیکن میرے بابا نے کہا کہ جب تک میں 18 سال کی نہیں ہو جاتی میں کچن میں نہیں جاؤں گی۔ ہائے اللہ، میری سالگرہ! وہ سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو یہ شام اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا حرم، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ پرسوں میری سالگرہ تھی، کسی نے مجھے وش نہیں کیا، کسی نے مجھے گفٹ نہیں دیا، میرا کیک۔ وہ اداسی سے کہنے لگے، جبکہ اس کی اداسی یہ شام کو پریشان کر دیا تھا۔ چپ، رونا نہیں، بالکل مت رونا، ایک آنسو بھی آنکھ میں نہیں آنا چاہیے۔ کیا ہوا اگر تمہاری سالگرہ کی ڈیٹ گزر گئی تو؟ سالگرہ تو ہم کبھی بھی منا سکتے ہیں، میں ابھی تمہاری سالگرہ مناتا ہوں۔ چلو جاؤ جلدی سے پیارا سا تیار ہو کے آؤ، ہم دونوں باہر ڈنر کریں گے اور کیک بھی کاٹیں گے۔ وہ بے حد محبت سے اس کے دونوں گالوں کو صاف کرتے ہوئے بولا، جہاں پانی کے تو ننھے ننھے قطرے گر چکے تھے۔ اور میرا گفٹ؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھ کر پوچھا۔ میری جان، میں تمہیں گفٹ بھی دوں گا،
تم جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کچن سے باہر آیا اور پھر اپنی پسند کی ایک ڈریس نکال کر اس کے حوالے کی جو کافی خوبصورت تھی۔ حرم کو بھی وہ ریڈ ڈریس کی خوبصورت ڈریس بہت پسند آئی تھی۔ اس نے فوراً اس کی پسند کو قبول کیا۔ وہ چینج کرنے چلی گئی جب یہ شام نے کسی ریسٹورانٹ میں فون کر کے ایک ٹیبل بک کروایا تھا اور باقی انتظامات بھی کرنے لگا۔ حرم کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیا ضرورت ہے مجھے جھوٹ بولنے کی؟ اور کوئی لڑکی اگر گھر سے بھاگ گئی ہو تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ مجھے ایسے مت دیکھو دیشم، میں نے اسے ختم کر دیا ہے، اسے ختم کر کے ہمیشہ کے لیے دفنا آیا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ بے یقینی کے عالم میں بولی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ایسا کیا ہے کیونکہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور اس خاندان نے اس گاؤں کے بہت سارے اصول بنائے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے اصول بناتے ہیں تو ان اصولوں پر چلنا ہم پر بھی لاگو ہے، اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ وہ کوئی نہیں چٹا۔ راحت قاسمی کا زوردار تھپڑ اس کو خاموش کروا گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ بولو، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو خودداشت تو کیا بابا جان؟ بولیں، کیا کریں گے آپ؟ یہ اصول تو آپ نے ہی بنایا ہے نا؟ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تو پھر آپ مجھ سے سوال جواب کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کے بنائے ہوئے اصول کو فالو کیا ہے۔ آپ کو تو مجھ پر فخر ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کے اصولوں پر چل کر آپ کا حکم مانا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کے لب و لہجے میں کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، لیکن پیچھے سے آنے والی آواز نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زمین پر پڑا دیشم کا وجود ہوش و حواس سے پوری طرح سے بیگانہ تھا۔ خودداشت کے اس روپ نے اسے بہت بڑا جھٹکا دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اٹھاتا باہر گھاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ بہت شدید جھٹکا لگا ہے انہیں، کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے انہوں نے۔ خدا کا شکر ہے کہ نروس بریک ڈاؤن ہونے سے بچ گیا۔ ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کا خاص خیال رکھیں اور ٹینشن سے دور رکھیں انہیں، ڈاکٹر ہدایات دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ دیشم اب تک بے ہوش تھی۔ خودداشت کی بات نے یقیناً اس کے دماغ پر بہت برا اثر چھوڑا تھا، لیکن یہ سب کچھ بولنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح، لیکن پورے گاؤں میں یہ بات پھیلتی چلی جا رہی تھی کہ حرم گھر سے بھاگ گئی ہے۔ دادا جان نے حرم کو ڈھونڈنے یا اس کے بارے میں کوئی سوال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دادا جان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس سے کچھ بھی بتا نہیں پائے تھے، اور ایسے میں اپنی بہن کو الٹی سیدھی باتوں سے بچانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ گاؤں کے اصولوں میں شامل تھا کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو یا تو پتھر مار کر قاری کر دیا جاتا ہے یا پھر آگ لگا کر قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ ڈر تھا جس کی بنا پر یہ گاؤں اس جرم سے محفوظ تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بہن بالکل بے قصور ہوگی، لیکن دادا جان نے کہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہے بالکل محفوظ ہے۔ ان کی بات پر یقین کر کے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا،
ورنہ گاؤں والے اسے کہیں سے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، اور اگر وہ مل جاتی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سب میں اس کے گھر والوں کو الگ ٹارچر کیا جاتا۔ فی الحال یہی بہتر تھا کہ وہ گھر کے مہمانوں کے سامنے حرم کی موت کا جھوٹا ڈرامہ کرے۔ بعد میں جب حرم آئے گی تب سب کچھ دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال دادا جان بھی اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی ٹینشن دی جاتی، اور اس وقت اسے جو سمجھ میں آیا اس نے وہی کیا تھا۔ لیکن اس سب کا دیشم پر اتنا خطرناک اثر ہوگا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ سب بھی سچ تھا کہ فی الحال وہ دیشم کو بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے یہ ڈرامہ مزید کرنا تھا۔ اپنی ماں کے علاوہ اس نے یہ بات اور کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ شاید وہ اپنی بیٹی کا غم برداشت نہ کر پاتی۔ نہیں ساگر، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں پلیز۔ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی جو میرے والدین کو شرمندہ کر دے۔ وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ ساگر اسے کتنے دنوں سے یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان دونوں خاندانوں میں یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اسی لیے انہیں بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو ہماری شادی ناممکن ہے۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ دیکھو میں بھی یہ سب چیزوں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک لڑکی کی عزت کو میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی، بہت برا ہوگا ہمارے جانے کے بعد، لیکن اپنی محبت کو ایک نام مل جائے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ مل جائے گا۔ میں جانتا ہوں تمہیں جو کرنے کے لیے میں فورس کر رہا ہوں وہ بہت غلط ہے، لیکن اپنی محبت کو پانے کے لیے یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ جو قدم ہم دونوں کے لیے صحیح ہے وہ اٹھائیں۔ اپنی فیملی کو اس رشتے کے لیے منائیں۔ میں اپنی فیملی کو راضی کر لوں گی۔ میں نے اپنی اماں کو بتا دیا ہے۔ فی الحال تو وہ کافی غصہ ہوئی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گی۔ آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں اور رشتہ لے کر آئیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی فیملی کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ ایسے الٹی سیدھی سوچ اپنے دماغ میں لانی چاہیے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ساگر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، جیسے وہ آنے والے وقت کو جانتا ہو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر گڑیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سیام اس کے پاس کھڑا گنگنا رہا تھا، جبکہ دوسری سائیڈ پر یشام تھا۔ اس نے ان دونوں کی موجودگی میں کیک کاٹا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سیام نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت ہوٹل میں ٹیبل پر ایک پیاری سی برتھ ڈے پارٹی کا انتظام کر لیا تھا، اور اب وہ اس کی موجودگی میں اپنی برتھ ڈے پارٹی کو اسپیشل بنا رہی تھی۔ اس نے کیک اٹھاتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے یشام کو کھلایا اور پھر سیام کو کھلایا۔ کیا بات ہے، تمہارا برتھ ڈے کیا؟ یہ رہا تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ سیام نے ایک بہت ہی خوبصورت پیک اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ گفٹ سیکرٹ کے بارے میں بتانا تو نہیں چاہیے کہ اندر کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ تمہیں پسند آئے گا یا نہیں، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک لیڈیز واچ ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو گفٹ نہیں دیا، تو میں نہیں جانتا کہ لڑکیوں کو کس
طرح کے گفٹس پسند ہوتے ہیں، اسی لیے تم اسے قبول کر لو، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویسے بھی میرے پاس واچ نہیں تھی۔ اس نے خوشی خوشی اس کے تحفے کو قبول کیا تھا۔ اب وہ یشام کی طرف دیکھ رہی تھی، یقیناً اس کی طرف سے بھی گفٹ کی منتظر تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک خوبصورت سا گفٹ اس کے حوالے کیا تھا۔ یہ تو بہت بھاری ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ تم خود دیکھ لو۔ اس نے سیام کی طرح بتایا نہیں تھا، اسی لیے وہ اس کا گفٹ کھول کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ کو زیادہ دیر تک کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے ایک بے حد نفیس مگر خوبصورت نیکلس نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر خوبصورت رنگوں کو دیکھ وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ میرے لیے ہے۔ اس نے چمکتے ہوئے ڈائمنڈ نیکلس کو دیکھ کر بے یقینی سے اس سے پوچھا تھا، تمہارے لیے ہی ہے؟ اور بیچارہ ایسے گفٹ کس کے لیے لائے گا؟ سیام نے اسے یقین دلایا تھا۔ پہنائے مجھے۔ وہ فوراً اس کے آگے رکی تو یشام نے بھی تاخیر نہ کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں وہ خوبصورت سا نیکلس اس کی سراہ دار گردن کی زینت بنا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آج تک مجھے کبھی کسی نے جویلری گفٹ میں نہیں دی، سب مجھے بچوں والے گفٹس دیتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، میں سب کو دکھاؤں گی۔ ویسے باقی سب نے میرے لیے کیا گفٹ لیا ہوگا، یہ تو میں واپس حویلی جا کر ان سے پوچھوں گی۔ اگر کوئی بھول گیا ہوا نا تو میرا گفٹ تو ان کی کوئی خیر نہیں۔ خیر جاؤ، کہاں جاؤ گی تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حویلی واپس، اور کہاں؟ حرم ہنوس ویسے ہی بولی تھی، لیکن اس کی بات پر کب یشام کو غصہ آیا یہ اسے بھی پتہ نہ چلا، لیکن اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت محسوس کرتی وہ اس کی طرف کھنچ چکی تھی۔ کون سی حویلی؟ وہ اس کی آنکھوں میں غصہ لیے اس سے سوال کر رہا تھا۔ حویلی مطلب حویلی، میرا گھر۔ اس کے انداز پر وہ غصہ ہونے لگی۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں میں تمہیں لے کر آیا ہوں، جہاں ہم دونوں رہ رہے ہیں، وہ ہے تمہارا گھر۔ خبردار، جو آج کے بعد حویلی کا خیال بھی اپنے دماغ میں لایا، کہیں نہیں جاؤ گی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ میرے پاس رہو گی، تم وہاں رہو گی جہاں میں رہوں گا۔ کوئی حویلی نہیں ہے تمہاری، کوئی نہیں ہے تمہارا سوائے میرے، بس ہم ہی ایک دوسرے کے ہیں، یاد رکھنا۔ وہ شدید غصے میں بول رہا تھا جب اچانک حرم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یشام، یہ تم؟ سیام نے کچھ کہنا چاہا۔ برے ہیں آپ، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، نہیں چاہیے مجھے آپ کا گفٹ۔ کھولیں اسے واپس۔ اس نے نیکلس کھولنا چاہا لیکن وہ نہ کھلا۔ سیام سر، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، وہ بری طرح سے روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے ری ایکشن پر یشام کو بھی اپنی سخت رویے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس کے گھر والوں کو بھولنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ اسے اپنی عادت ڈالنی تھی، اور اپنی عادت ڈالنے کے بعد ہی وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ سوری حرم، اس نے فوراً کہا، جبکہ سیام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کسی کو سوری بھی بول سکتا تھا، اس بات کا کوئی سوری نہیں ہوتی۔ اپنے اتنے زور سے میرا بازو پکڑا، درد ہو گیا مجھے، وہ بازو سہلاتے ہوئے بولی۔
ایم سو سوری حرم، وہ معذرت کرنے لگا، جبکہ سیام ان دونوں کو آپس میں مگن دیکھ آہستہ سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آپ دوبارہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے؟ اس نے انگلی اٹھا کر پوچھا تھا، جب شام نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ تم آئندہ میرے سامنے کسی دوسرے تیسرے کا ذکر نہیں کرو گی اور نہ ہی کہیں جانے کی بات کرو گی تو میں بھی دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر حرم کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کا نازک سا وجود تھام کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ہاں، یہ سارا سامان رکھو میرا، میں باقی کا سامان لے کر آتی ہوں۔ اسے ڈرائیور کے آنے کی خبر ملی تو وہ فوراً ہی اپنا سامان لے کر باہر آئی تھی۔ وہ اس کے حکم پر ہاں میں سر ہلاتا اس کا سامان ڈگی میں رکھنے لگا، جبکہ باقی تمام سامان بھی وہ لے آئی تھی۔ شاید اب اسے واپس اس ہاسٹل میں کبھی نہیں آنا تھا جہاں اس نے زندگی کے اتنے برس گزارے تھے۔ اس کی زندگی بدلنے والی تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی، ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ وہ شخص کیسا ہوگا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اپنے دادا جان سے کہا تھا کہ وہ بدکردار نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بدکردار مردوں سے نفرت تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ایسا انسان چاہتی تھی جو خالص سچی محبت کرے، نہ کہ جگہ جگہ منہ مارے۔ اسے نہ تو ایسی عورتیں پسند تھیں اور نہ ہی مرد جو اپنے شوہر اپنی محبت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ وقت گزارتی تھی، جو محبت میں کسی کو دھوکہ دے کر اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتی تھی۔ محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے جو کسی کے دل میں بس ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ یہ روز روز پیدا ہونے والے جذبے محبت نہیں کہلاتے۔ محبت بس ایک بار ہوتی ہے اور پھر ساری زندگی رہتی ہے، اور یہ محبت صرف نکاح کے 2 بول سے شروع ہوتی ہے۔ آئے دن ہونے والی محبت نہیں ہوتی، اور وہ جانتی تھی کہ شاید نکاح کے 2 بول کے ساتھ ہی وہ شخص اس کے دل میں اتر جائے گا، اپنی ہر خامی ہر خوبی کے ساتھ۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے لائک کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آگے کا سارا ناول بھی آپ کو بائی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔